اپنی امی کے لیے دوائیں آرڈر کی اور اس سے پہلے وہ 20 پتے آئے تھے 21,000 روپے کے ہاں وہ آپ نے بتا رہے تھے. کل وہ 10 پتے 18,000 روپے کے آئے. مطلب کہ ودن یہ ڈیز نہیں ہے، یہ تو گھنٹوں کی باتیں ہیں. صبح یہ پرائس ہے، شام کو کچھ اور یہ بزدلانہ اقدام کی انتہا کر دی. بھارتی حکومت نے اپنی فارما کمپنیز کو ہدایت کر دی ہے کہ جان بچانے والی دواؤں کا خام مال پاکستان کو نہ فراہم کیا جائے. شپر کئی ایجنٹس نے یا سپلائرز نے یہ تک کہا کہ بھئی ہم ٹرانس شپمنٹ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ پاکستان بیس کسی کو بھی کوئی کیمیکل آپ ایکسپورٹ نہیں کریں. دیکھیں یہ ہم بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے سسٹم کو صحیح کیا جائے. اس وقت ملک کے عام حالات ہیں مہنگائی کے حوالے سے، جو سب سے زیادہ برننگ ایشو ہے اس وقت میں سمجھتی ہوں مہنگائی کے حوالے سے. پاکستان میں انسولین کی قیمت آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر صاحب اب اس وقت کیا ہے؟ جبکہ ہمارا پڑوسی کنٹری 95% لوکلی میڈیسن بناتا ہے اور 78% را مٹیریل بھی لوکلی پروڈیوس کر رہا ہے. میں یہاں تو صرف یس کر دوں، اس لیے یہ ان کو جو میڈیسن لے کے آ رہا ہوں ہاسپٹل سے. بیمار ہے، میں خود بیمار ہوں، سوچ کے ٹینشنوں کے ساتھ. کوئی گھر کدھر ہے؟ گھر آپ کو پتہ ہے اس وقت جب آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر سب سے نایاب چیز کیا ہے؟ وہ ہے شوگر کی انسولین. آپ انڈیا پر ڈیپینڈ کرتے تھے تو وہ تو بند ہو گئی سپلائی چین، تو اب آپ کیا کریں گے؟ کی بازگشت عالمی میڈیا پر بھی سنائی دے رہی ہے اور مارکیٹ سے بلڈ پریشر، شوگر اور امراض قلب سمیت جان بچانے والی ادویات غائب ہو گئی ہیں. جے ہند دوستوں، ایسے بھارت میڈیا میں آپ سبھی کا سواگت ہے. تو دوستوں، بھارت نے آپریشن سندور چلا کر پاکستان کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے پاکستان سے پوری طریقے سے ٹریڈ بند کر دیا ہے. دراصل ٹریڈ تو پہلے سے بند تھا، لیکن پاکستان کے کئی فارمیسی کمپنی دبئی کے راستے بھارت کے میڈیسن کو منگاتے تھے. لیکن آپریشن سندور کے بعد بھارت نے پاکستان سے کسی بھی پرکار کے اور کوئی بھی راستے سے ٹریڈ نہیں کرنا چاہتا. آپ لوگ کو ویڈیو کے ہائی لائٹ میں دیکھنے کو ملا ہوگا کس پرکار اب پاکستان کے عوام بھارت کے میڈیسن کے لیے تڑپ رہے ہیں. بھارت نے تو پوری طریقے سے میڈیسن کو پاکستان میں آنے سے روک دیا ہے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ ویسے بھی بھارت نے پانی بند کر دیا ہے، اب ٹیبلٹ بھی بند کر دیا، دوائی کو بھی بند کر دیا، تو پاکستان کے عوام تو یوں ہی مر جائیں گے. تو دوستوں، آپ لوگ کو ہائی لائٹ میں دیکھنے کو ملا ہوگا کس پرکار پاکستان کے عوام بھارت کے ایکشن سے اب تھر تھر کانپنا چالو کر دیے ہیں. لیکن پاکستان کے کئی میڈیا کے اینکر یہ بول رہے ہیں کہ اگر بھارت ہمیں میڈیسن نہیں دیتا تو ہم چائنا سے منگا لیں گے، اور وہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ چائنا کا میڈیسن کس پرکار کا ہے. پاکستان کے عوام کو بھارت کا میڈیسن کھا کھا کے عادت پڑ گیا ہے، تو اس لیے پاکستان کے عوام اب بھارت کے میڈیسن کے لیے تڑپ رہے ہیں. کئی پاکستانی ٹی وی اینکر تو یہ بولنا چالو کر دیے کہ بھارت کے ایکشن سے اور ٹریڈ بند ہونے کے کارن سے پاکستان میں میڈیسن کی بھاری کمی آ گیا ہے، اور جو آج پاکستان کے پرانے اسٹاک میں میڈیسن ڈلے ہوئے ہیں، آج وہ میڈیسن جو 200 روپے کا ملتا تھا آج وہ 2000 کا ملنے لگا ہے. تو دوستوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا حالت کتنا خراب ہو گیا ہے. تو آپ لوگ یہ پاک میڈیا ریئیکشن پورا انت تک ضرور دیکھیے گا کس پرکار پاکستان کے عوام اب بھارت کے میڈیسن کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور کمنٹ میں اپنا رائے لکھ کے ضرور شیئر کرنا. اور پاکستان کے فارمر سے پوچھا ہے کہ بھائی یہ جو اس وقت چل رہا ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ، تو کیا حالات ہیں، تم کیا سمجھتے ہو اس بارے میں؟ تو اس کے اوپر جو فارمرز نے ان کو انٹرویو دیے ہیں یا جو باتیں کی ہیں کہ ان کو یہ خوف ہے کہ جو کہ اس میں 15 پاکستانی اور بھی فارمرز تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اگر یہ چلتا رہا اور یہ جنگ بڑھی اور جو انہوں نے واٹر کو وہ بند بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے بند بھی کیا، اس کے بعد انہوں نے کھول بھی دیا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے جو ہے وہ کافی ہماری زراعت، ہماری جو ایگریکلچر ہے یہاں پر، ہمارے جو فارمز ہیں، ہمارے جو یہاں پر کھیت ہیں، ان کو پانی نہیں دیا جا سکے گا اور پاکستان ایک صحرا بن جائے گا. تو مودی پاکستان کو صحرا بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ بات آپ جان لیں، کیونکہ یہ جو وہاں پر زمین پر کام کرنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مودی کے عزائم یہ ہیں کہ پاکستان کو ایک ڈیزرٹ میں چینج کر دے، ڈیزرٹ بنا دے کہ بھائی ٹھیک ہے اپنا پانی ہے تو جو تم نے اگانا ہے، جو فصلیں ہیں وہ سب کہاں سے اگاؤ گے. تو یہ دیکھیں، یہ ایک میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، کیونکہ اگر کہیں اور یہ خبر پبلش کی ہوتی تو میں کہتی ایسی کسی نے جان کے کیا، لیکن یہ رائٹرز لکھ رہا ہے جس نے یہ بتایا. اچھا، اب جہاں یہ ہے 2 کنٹریز، 2 نیبرز، جس میں سے ایک بہت آگے جا چکا ہے، بہت طاقتور ہے، بہت ترقی کر چکا ہے سائنس میں، زراعت میں، کس چیز میں نہیں، ایجوکیشن میں، اور دوسرا کنٹری جو ہے وہ IMF کے پاس ہے، ہر چیز میں جو ہے وہ زوال پذیر، اور جس میں نہ تعلیم ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ کوئی. تو وہاں پر جب لڑائی کی بات ہوگی دونوں کے بیچ، تو جو کمزور ہوگا اس کو ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ کرنا پڑے گا آپ کو. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اسکریمبلز ٹو سیکیور ڈرگ سپلائیز آفٹر انڈیا ٹریڈ اسٹاپڈ. آپ کو پتہ ہے کہ جب انڈس واٹر ٹریٹی سسپینڈ کیا گیا انڈیا کی طرف سے ابھی 2 دن پہلے، تو کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا پاکستان نے.
کیونکہ دیکھیں چودھری ہیں, چودھری کے بغیر تو یہ تو جنگ کے حالات ہیں, اور جنگ میں تو آپ سے کوئی کبھی جیتا ہی نہیں, بقول آپ کے, بقول مطالعہ پاکستان کے. باقی دنیا کی کتابیں جو مرضی کہتے رہے, مطالعہ پاکستان تو یہ کہتا ہے نا کہ جنگ کدی ہاری نہیں تے الیکشن کدی جتیا نہیں, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا سچویشن, جب دو کنٹریز کے بیچ ایسی ہوتی ہے تو پھر جو چھوٹا کنٹری ہوتا ہے اس کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب آپ نے چودھری بن کے کیا کیا کہ اچھا انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ سسپینڈ کیا ہے, ہم کیا سسپینڈ کریں, آپ نے ڈھونڈنا شروع کر دیا ادھر ادھر 80 کی کریے ہوں, چلو ایسا کرتے ہیں ہم ٹریڈ سسپینڈ کر دیتے ہیں. ٹریڈ تو بھائی پہلے ہی نہیں ہو رہی تھی. اب اس کے ریزلٹ کے طور پر, کیونکہ اگر آپ ٹریڈ سسپینڈ نہ بھی کرتے سپوز, تو لوگوں کو تو یہی پتا ہے کہ ٹریڈ نہیں ہو رہی, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ نے کچھ نہ کچھ ڈھونڈ کے کچھ کرنا تھا. اس میں کہا ہی جا رہا ہے جی کہ جو اس کی اتھارٹی ہے جو کہ یہ ڈرگ یعنی جو ساری میڈیسن اس کا کرتی ہے, ڈراپ DRAP ڈراپ, has confirmed that there has been no formal notifications regarding the ban's impact on the pharmaceutical sector. لیکن جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو پاکستان ہے وہ 30 to 40% جو ہے وہ ریلائی کرتا ہے فارماسوٹیکل را مٹیریلز کے لیے. فارماسوٹیکل را مٹیریلز کے لیے پاکستان انڈیا پر ڈپینڈ کرتا ہے 30 to 40%, including active pharmaceuticals, ingredients, API and various advanced جو ہے products therapy کی اور اس طرح کی. اور یہ جو سپلائی چین ہے یہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. تو جو دوائیاں جو میڈیسن جو میں نے آپ کو بتایا وہ والی 30 to 40% اگر آپ انڈیا پر ڈپینڈ کرتے تھے تو وہ تو بند ہو گئی سپلائی چین. تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے آلٹرنیٹ کے لیے جو ہے اب فوری طور پر ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی کہ بھئی ہونی کی کریے, تو لبو کہاں سے لینی ہے اب ہم نے یہ والی دوائیاں, کیا کریں؟ تو اس کے لیے آلٹرنیٹ کہا جا رہا ہے چائنا ہے, رشیا ہے اور یورپین کنٹریز ہیں. لیکن دیکھیں جو میڈیسن آتی ہے انڈیا سے پاکستان, وہ تو بہت آسانی سے, بہت تیز رفتاری سے جلدی پہنچ جاتی. آپ جو یورپین منڈی سے منگوائیں گے, آپ جو رشیا سے منگوائیں گے یا جو چائنا سے منگوائیں گے, ان میں تو دیر بھی لگے گی اور ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے. چائنا تو قرضہ ہی نہیں دیتا کسی کو, وہ تو ہر چیز آپ کو پتہ کیسے دیتا ہے, وہ آپ کے ساتھ کر لے گا, دے بھی دے گا, لیکن اس میں آپ کو بہت زیادہ ڈس پڑے گی. آپ چپ چپیتے کسی کو بغیر بتائے انڈیا سے جو ہے وہ میڈیسنز منگواتے تھے اور لوگوں کو ٹریٹمنٹ کے لیے بھی بھیج دیتے تھے وہاں پہ علاج کے لیے. وہ جب ویزا لگتا تھا وہ دے ہی دیتے تھے ویزا, جب بہت زیادہ ایسے جو پیشنٹس ہوتے تھے, وہ سب کچھ ختم ہو گیا. تو اس سے فرق کس کو پڑ رہا ہے؟ اس سے فرق پڑ رہا ہے پبلک کو, عوام کو. تو میں نے وہی بات کی کہ دو ایسے کنٹریز جن کا کسی بھی معاملے میں کوئی کمپیریزن یا کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی, اس میں یہی ہوگا کہ جب آپ اس کنٹری کے ساتھ جنگ کے لیے نکلیں گے تو آپ کو یہ والی سب پرابلمس سامنے کا فیس کرنا پڑے گا. اب آپ کہیں گے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی نہیں, یہ کیا پرابلم ہے, ہم فیس کر لیں گے. کیونکہ جو ایلیٹ ہے اس کو تو میڈیسن دکانوں پہ جا کے اس طرح نہیں نا خریدنی ہوتی کہ وہ جائے یہ تو دوائی نہیں مل رہی, کیونکہ سپلائی چین بند ہے, اس نے تو منگوا لینی ہے, ایکسپورٹ کروا لینی ہے. یہ تو عام پبلک اس کی فائدے کی بات ہے نا, ماسز کے استعمال کی بات ہے, اس میں جو مرضی کو ہوتا رہے. بہرحال ہم آپ کو صرف یہ رپورٹس بتا رہے ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں, کس حد تک ہے اوتھینٹسٹی, یعنی یہ کہ کیا اس میں, تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایگزیکٹلی وہ نہیں, لیکن 30 to 40% ڈپینڈ جو ہے وہ ڈپینڈنس ہے انڈیا پر اس کی منگوانے کی.